چھینک آنا ایک قدرتی عمل ہے، لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ لاپرواہی کے ساتھ چھینک کرنا یا چھینک مارتے ہوئے اکثر لوگ زیادہ زور سے چھینک کر کے چھینکتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمر سے ڈسک سلپ ہو سکتی ہے۔ یہ جو ڈسک ہے بڑا ہی نرم سا سٹرکچر ہوتا ہے، اگر یہ سلپ ہو جاتا ہے تو آپ کو شاٹی کا جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہی میرے پاس ایک مریض ویل چیئر پہ کراہتا ہوا، چیخیں مارتا ہوا اسی وجہ سے آیا تھا کہ اس نے چھینکا ہے اور چھینکنے کے بعد اس کی ڈسک سلپ ہو گئی۔ یہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کی کمر کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں، ورزشوں کی عادت نہیں ہوتی اور سارا دن جھکنا زیادہ ہوتا ہے اور پیچھے کی طرف کم، آپ کی روٹین کے اندر پیچھے کی طرف ہونا ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے پیچھے کے پٹھے رہ جاتے ہیں کمزور۔ اب اس پوزیشن میں اگر آپ پورا کھل ڈل کے چھینکیں گے اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ تو چھینکنے کا صحیح طریقہ کار یہ ہے جو کہ نبوی طریقہ کار تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو آپ اپنی آواز مبارک کو پست رکھتے تھے، ساتھ ہی ساتھ جب آپ کو چھینک آنے کا احساس ہوتا تھا تو آپ اپنے چہرے مبارک کو رومال سے ڈھانپ لیتے تھے۔ ناظرین، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، نبوی طریقے میں ہی حکمت ہے اور اسی میں ہی شفا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنی آواز کو پست رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ بہت لاؤڈلی نہیں آپ چھینک رہے، اپنی آواز کو کم رکھ کے چھینکیں گے تو آپ کی کور کے مسل انگیج ہو جاتے ہیں اور آپ کی ریڑھ کی ہڈی قدرتی طور پر ٹائٹلی پکڑی جاتی ہے۔ تو آپ نے آواز کو پست رکھنا ہے اور جو نبی پاک کی سنت تھی، آپ نے منہ کو رومال سے ڈھانپ لینا ہے اور اس پوزیشن میں جب آپ چھینکیں گے آواز بھی نہیں اونچی آئے گی اور آپ چھینکنے سے آپ کو کبھی بھی ڈسک سلپ جیسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔